نہیں کھنچا سکتے ہیں، رنچل کے لیے، دل کی تسلی کے لیے آپ جو ہے فوٹو نہیں کھنچا سکتے، آپ نے پوری زندگی اس پہ قائم رہے، پوری زندگی قائم رہے۔ اور خدا کی قسم ایسے سنت کے پابند، ایسے سنت کے پابند کراچی کے اندر تشریف لے گئے، مرید نے دعوت کی، جو ہے ٹیبل بچھا کر کے چیئر بچھا دیا اور سارے جو علماء موجود ہے، خدا کی قسم لوگ آج دیکھ رہے ہیں کہ جس کو حجت تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، جس کو بدر الطریقہ کہا جاتا ہے، جن کو سنت کا پابند کہا جاتا ہے، پوری زندگی آپ نے سنت کی پابندی کی ہے، سنت کے خلاف زندگی نہیں گزاری ہے، آج چیئر بچھا دیا گیا، ٹیبل بچھا دیا گیا، آج سنت کے خلاف کھانا کیسے کھائیں گے؟ خدا کی قسم میرے بزرگ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان وہ ہے، آپ کسی میزبان کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے، آپ جو ہے اسی چیئر پہ دامن کو اٹھایا، دامن اٹھانے کے بعد ایک یعنی پاؤں کو جو ہے چیئر پہ بچھا دیا، ایک پاؤں کو اٹھا لیا اور سنت کے مطابق آپ کھانا اس چیئر پر بھی بیٹھ کر کے کھائے۔ سبحان اللہ، یہ سنت کی پابند یعنی تقویٰ ہے۔ خدا کی قسم ایسے پیر کے بیٹے نہیں ہے، ایسے جو ہے مرید نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا ہے۔ میزبان نے دیکھا کہ میرے پیر و مرشد حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کبھی چیئر پر بیٹھ کے نہیں کھائے، میں بھولے سے بچھا دیا، مجھے میز بچھا کر کے دسترخوان وہاں بچھا کر کے کھلانا چاہیے، میں نے غلطی کر دی۔ خدا کی قسم گئے اور جانے کے بعد کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے کبھی چیئر پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے، آپ تو ہے جو ہے ہمیشہ جو ہے سنت کی پابندی کی، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہا جی کوئی بات نہیں ہے، دل رکھنے کے لیے میں نے کھا لیا، میرے آقا کی سنت بھی چھوٹنے نہ پائے اور جو ہے میرے مرید کا دل جوئی بھی ہو جائے، اسی لیے میں نے تجھے منع بھی نہیں کیا اور میرے سنت کے پابندی کے ساتھ چیئر پہ سنت کے مطابق میں نے کھانا کھایا۔ اور ایسے کم پیر ملتے ہیں جو ہمیشہ سنت کے ہر وقت ہر جگہ سنت کے پابند رہتے ہو۔ میں نے نظروں سے دیکھا بڑے خانقاہ کے بڑی جگہ کے جو ہے شہزادے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھ لیتے تو سنت کے خلاف نظر آتے ہیں، سنت کے خلاف نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے پیروں کو بھی میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم وہ چیز ان کے اندر نہیں، پیر بنے بیٹھے ہیں لیکن سنت کی پابندی نہیں، لیکن خدا کی قسم میرے حضرت جی ایسے حضرت جی ہے، اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف آپ نے زندگی نہیں گزاری، بلکہ آقا کی سنت کے مطابق کی زندگی گزاری ہے، زندگی گزاری ہے۔ اور یہی نہیں، خدا کی قسم ایسے شان والے ہیں، حضرت سینا مفتی نعیم اختر کراچی والے لکھتے ہیں، کراچی تشریف لے گئے، وہ جانے کے بعد جو ہے خدا کی قسم نماز کا ٹائم ہوا، وہ خود بیان کرتے مفتی نعیم اختر صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میں جو ہے میں بھی نماز پڑھنے گیا، میں بھی مفتی ہوں، میں نے کتاب کو پڑھایا، میں نے بھی مسئلے بتائے، میں نے بھی مسئلے جانا، لوگوں کو پڑھایا، لیکن خدا کی قسم جو پریکٹیکل میں میں نے دیکھا، جو میں نے دیکھا عمل کرتے ہوئے عملی زندگی میں، جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی سجدے میں جائے اپنے دونوں گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر کے پہلے جو ہے سیدھا گھٹنے کو زمین پہ رکھے، پھر جو ہے بائیں گھٹنے کو زمین پہ رکھے۔ میں نے کتاب میں پڑھا، خدا کی قسم فرماتے مفتی اختر حسین فرماتے ہیں، نعیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا اور اس طرف کی تحت کو دیکھا، کاملی زندگی کو میں نے دیکھا، تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس بڑھاپے کے عالم میں بھی دونوں ہاتھ کو گھٹنے پہ رکھا، پہلے سیدھے قدم کو جو ہے زمین پہ رکھے، اس کے بعد جو الٹے قدم یعنی الٹے گھٹنے کو زمین پہ رکھے۔ میں نے خدا کی قسم اس دور میں دیکھا، کتاب کو ملایا، آقا کی سنت کو ملایا، بہار شریعت کو ملایا اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اور نماز کو عبادت کو دیکھا، مجھے سنت کے مطابق نظر آیا، سنت کے مطابق نظر آیا۔ اتنے پابند بھی، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، اخلاقات کے اندر بھی، اور کردار کے اندر بھی، فعال کے اندر بھی، افعال کے اندر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی گزارتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے۔
اور خدا کی قسم ایسے شان والے ایسی دین کی تبلیغ کراچی میں گئے، وہاں جلسہ ہو رہا تھا، آنکھ دیدہ پیر اجمل رضا قادری خود بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے جسم دید سے دیکھا، اپنے ماتھے میں آنکھوں سے دیکھا، وہاں جو ہے سرکار غوث پاک کے دربار کے شہزادے آئے تھے، شہزادے آئے تھے، گدہ نشین آئے تھے، اور جو ہے اسٹیج پر چیئر پہ بیٹھے آئے سارے لوگ استقبال کر رہے، شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم پوجا، اور ان کو جو ہے مسند پہ بیٹھایا، کیونکہ پیر زادے تھے، آل رسول سے ہے نا، نور سرکار غوث اعظم تھے، غوث اعظم کے دربار کے شہزاد تھے، خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ جو ہے بیٹھ گئے چیئر پہ، کسی بڑے بڑے علماء تھے، محدث تھے، فقیر بڑے بڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں، خدا کی قسم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، اجمل رضا قادری خود بیان کرتے ہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا، بیٹھے میں نہیں، فوراً جو ہے شہزادے کے پاس گئے، اور آپ ٹائی اور پینٹ شرٹ پہن رکھے تھے، داڑھی موجود نہیں تھی، حضور تاج الشریعہ گئے، ٹائی کو پکڑا اور فرمایا کہ حضور آپ شہزادے ہیں، آپ تو گھر والے ہیں، آپ تو نسل ہے، آپ تو اصل ہے، آپ کا لباس سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا کردار سنت کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہم تو گھر سے باہر والے ہیں، ہم باہر والے ہیں، آپ گھر والے ہیں، آپ نسل ہے، اصل ہے، ہم فرع ہے، آپ کو تو اور سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، آپ کے چہرے پہ داڑھی رہنی چاہیے، آل رسول ہے، شہزادے غوث اعظم ہے، آپ نبی کے آل میں سے ہیں، آپ کا چہرہ سنت سے سجا رہنا چاہیے تھا، آپ کا لباس سنت کے مطابق، جیسے آپ کے نانا جانے، آپ کے دادا جانے، آپ کے بابا جان غوث اعظم نے جیسے لباس پہنے، جیسے سنت کو اپنایا ہے، اس کے مطابق آپ کو رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں وہ شہزادگان، وہ شہزادے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گیا، خود بیان فرماتے کتابوں میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جتنی بات مجھے حضور تاج الشریعہ کی دل پہ لگی ہے، میں نے اسی وقت ارادہ کیا حضور اب آئندہ سال آؤں گا، میرے لباس بھی سنت کے مطابق رہیں گے، میرے چہرے بھی سنت کے مطابق رہیں گے۔ جب دوسری مرتبہ آئے اور صدارت کے کرسی پہ بیٹھے ہیں تو خدا کی قسم غوث اعظم کا چہرہ نظر آتا ہے، غوث اعظم کا لباس نظر آتا ہے، سنت اور شریعت کا پابند نظر آتا ہے، جن کے جسم پہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے اور گلے میں ٹائی لگائے ہوئے تھے، چہرہ سپا چک تھا، لیکن جب دوسرے جلسے میں صدارت کے مسند پہ بیٹھے ہیں تو چہرے پہ سنت سجی ہوئی ہے، جسم پہ جو ہے جبہ شریف موجود ہے اور سنت کے مطابق موجود ہے، سر پہ جو ہے امامہ باندھے ہوئے ہیں۔ آپ تاج الشریعہ کہیں بھی کسی جگہ دیکھتے کسی کے پرواہ نہیں کرتے، صرف دیکھتے کہ میں نا محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، ان کے دین کا میں تبلیغ کرنے والا ہوں، کہیں بھی سنت اور شریعت کے خلاف باتیں نظر آتی تھی، چاہے اپنے دور کے بڑے سے بڑے کیوں نہیں ہو، خدا کی قسم فوراً ٹھوک کر کے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، عزت بھی بچاتے اور خدا کی قسم اصلاح بھی کرتے کہ میں نانا جان کہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم ہوں، غلام ہوں، میری ذمہ داری ہے جو شریعت اور سنت کے خلاف ہو رہا ہو تو مجھے وہاں جو ہے سنت کو جو ہے کیا رائج کرنا، سنت کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنا۔ حضور تاج شریف اللہ کی شان ہے، خود بھی عمل کرتے تھے، دوسروں کو بھی عمل کی تاکید کرتے تھے، اسی لیے جب کسی کو بولتے تھے خدا کی قسم کے زبان کے اندر وہ تاثیر تھی، زبان سے جیسے تیر آدمی کے سینے پہ لگتے ہی چبھ جاتی اور بات اثر کر جاتی تھی اور اس پر عمل پیدا ہو جاتے تھے۔ خدا کی قسم ہم سارے لوگ کیا ہے، عاشق رسول ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، امتی ہے، ہمارے اس محفل میں بہت سارے آل رسول شہزادے ہیں، شہزادگان ہیں، ان سے مؤدبانہ سب مسلمانوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ سب جو ہے چہرے پہ سنت رکھیے، جو کہ آقا کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ کل قیامت کے دن ہم کہہ دیں گے کہ آپ جو ہے آل رسول ہے، ہمارے نانا جان بچا لیں گے، اور خدا کی قسم نانا پوچھ دے کہ میرا آل تھا، میرا شہزادہ تھا، تم نے دنیا میں رہ کرتے تجھے دیکھ کرتے لوگ تیری نقل کرتے، تیرے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کے گزارتے، کیوں نہیں سنت کا پیروی کی، سنت کے مطابق کیوں نہیں تم نے زندگی گزاری، تم نے چہرے پر کیوں نہیں سنت سجایا، تو وہ آل رسول اللہ کے حبیب کے بارگاہ پہ کیا جواب دیں گے، اس نے سوچنا ہے۔ اسی لیے خدا کی قسم ادبانہ مؤدبانہ عاجزانہ درخواست کرتا ہوں، سارے مسلمان چہرے پہ داڑھی بھی رکھیے اور خاص طور سے جتنے آل رسول ہیں ان سے آؤ مؤدبانہ ہاتھ جوڑ
خدا کی قسم نانا جان کے پاس جب جائیں گے میرا شہزادہ میرے چہرے پہ سنت سجا کے آیا ہے. خدا کی قسم آپ لوگ تو گھر والے ہیں, آپ تو نسل ہیں, آپ تو آنے رسول ہیں, آپ کے جسم میں جو ہے آقا کے خون دوڑ رہے ہیں. حضرت فاطمہ کا جو ہے دودھ آپ نے پیا ہے, حضرت مولا کائنات کا خون آپ کے اندر دوڑ رہا ہے. آپ کو تو سنت کا پابند ہونا چاہیے. ہم تو باہر والے ہیں, ہم لوگ باہر والے ہیں, آپ گھر والے ہیں. ہم لوگ تو نقل ہے, آپ لوگ تو اصل ہے, نبی کی اولاد نسل ہے. آپ کو سنت کا اور پابند ہونا چاہیے اور ساری امت کو سنت کا پابند ہونا چاہیے. نہیں تو کل قیامت کے دن کھڑا کر کے میرے آقا تجربات پکڑ کے کہے میری امت کہلاتا تھا, میرے عاشق کہلاتا تھا, لیکن تیرے چہرے پہ سنت کیوں نہیں ہے, تیرا لباس سنت کے مطابق کیوں نہیں, تیرا چلنا پھرنا سنت کے مطابق کیوں نہیں, میری زندگی ساری لوگوں کے لیے نمونہ ہے, تم نے کیوں نہیں عمل کیا. تو خدا کی قسم ہم کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے. تقریر کرنے کا مطلب یہ سننا سنانا نہیں ہے, یہ اچھی تقریر کیا فنا کیا کنا نہیں, عمل کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ سن کر کے ہم عمل کریں. خدا کی قسم اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں گے ہم بھی پکڑے جائیں گے. آپ کو بتا دیا آپ نہیں عمل کریں گے تو آپ کو بھی پکڑا جائے گا. ہماری ذمہ داری تھی کہنا, یہ مشن تھا حضور تاج الشریع رحمۃ اللہ علیہ کو کا مشن تھا یہ کہ آپ جو ہے ہمیشہ جس جگہ کہیں کبھی نظر آتی تھی, چاہے بڑے بڑے مفسر تھے, محدث تھے, مفتی تھے, آپ وہی ٹوک دیتے تھے کہ سنت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. فوراً دل کے اثر کرتے عمل سنت کے مطابق کرنے لگ جاتے. خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. کہ آپ کی دین کی تبلیغ تھی جو کہ جب آپ اس سے پڑھ کے آئے تھے اور مفتی اعظم نے آپ کے نانا جان نے کہا تھا اختر رضا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, امت کی تیری ضرورت ہے. نانا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے پھیل جاؤ. حضور تاج الشریع رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت سے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ڈھونڈتا ہی سفر ہی کرتا ہوں, سفر ہی کرتا ہوں. اور ایسی شان والے ہیں, ایسے شان والے ہیں, وہ پیر ہی کا, وہ پیر ہی کیا, وہ آقا ہی کیا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو, وہ آقا ہی کیا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو. مولا شرف الدین کراچی کے اندر مرید ہوئے, حضور تاج الشریع المحبوب ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ نے رسی رومال پھروایا, رومال چاروں طرف پھیل گئے اور مرید ہو گیا. اس میں مولانا شرف الدین دیکھے مرید ہو گیا. لوگوں نے دیکھا, تانا دیا کہ تم ایسے مرید ہوئے ہو جو ہندوستان کا رہنے والا ہے, کبھی ملاقات نہیں ہوگی, تم نے ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں دیا ہے, صرف رسی پکڑ کر کے تم نے مرید ہوا ہے, کیا پیدا ہوا. بیچارہ پریشان ہو گئے. مولانا تھے اور مولانا جلدی کسی کو قبول نہیں کرتے. مولانا خود پیر بن جاتے